مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت امام نووی شارح مسلم زبردست اور بہت شاندار محدث ہیں۔ آپ نے ایک بڑی ہی پیاری بات ذکر فرمائی ہے۔ اربعین نووی کے اندر پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی کی شرح میں آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے، جو بات میں آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں، جو بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی عزیز سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ رستے میں اسے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں بستی کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا جو ہے وہ عزیز رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی کام ہے، کسی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کام تو نہیں ہے، ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس سے کیا ہے، محبت ہے۔ اس نے پوچھا واقعی آپ اس لیے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اس ملنے والے نے کہا کہ میں اللہ کریم کا ایک فرشتہ ہوں، اور مالک کریم فرماتا ہے کہ جس طرح تو میری رضا کے لیے میرے اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت فرماتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خصوصی فضل ہے کہ جب اس کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ناطے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں محبت رکھنی ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھنی ہے۔ جس طرح دین اسلام نے ہمیں رہنمائی دی ہے، اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور مفاد پرستی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ گھر کے اندر کس طریقے سے اچھے انداز میں جو ہے وہ رہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انداز کہ جن کو نیکی بھی قرار دیا گیا ہے۔ انداز ایسا ہے، اسلام کا دیا ہوا انداز، اسلام کی خوبصورتی کے قربان جاؤں، اسلام کا دیا ہوا انداز ایسا پیارا انداز ہے کہ اس کو اپنانے سے نہ صرف بندے کے گھر کے اندر ایک ماحول جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، بلکہ اس کی برکت سے انسان کو نیکی بھی ملتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں قبلہ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ القدسیہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہے، مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ آج کا پروگرام بھی ہے، اور ابتدا میں نے عرض کیا کہ آپس میں جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، جو قریبی ہیں، ان سے محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھی جائے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے ایسے انداز ہیں کہ جن کو اپنا کر کے ہم ایک تو گھر کا ماحول اچھا بنا سکتے ہیں، نہ صرف گھر کا ماحول اچھا بنا سکتے ہیں بلکہ اس کی برکت سے نیکی بھی جو ہے وہ ملے گی، اجر و ثواب ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے جو موضوع لیا ہے، اگر ہم نرمی پر میری کچھ مطالعہ ہے کہ اگر نرمی کو ہم اختیار کریں
تو یہ نیکی بھی بڑی لاتی ہے اور ماحول بھی بڑا بناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس کچھ حدیث ہے نرمی کے تعلق سے، جی میں انشاءاللہ وہ حدیثیں ناظرین تک پہنچاتا ہوں۔ میرا خیال حدیثیں سنتے ہی وہ موضوع بھی کلیئر ہو جائے گا اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نرمی میں سے یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ نرمی ہاں جی ہے، پولائٹنس۔ جی، پولائٹنس۔ واہ، پہلی حدیث ہی میں آپ کو گھر کے تعلق سے سناتا ہوں، خاندان کے تعلق سے سناتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی روایت کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو۔ جب اللہ پاک کسی خاندان سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں نرمی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی خاندان سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ پاک انہیں نرمی عطا فرماتا ہے۔ نرمی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ غور کر لیں کہ خاندان، جس خاندان کو نرمی جیسی نعمت نصیب ہو گئی تو گویا اس کو بھلائی نصیب ہو گئی۔ واہ۔ اب حدیث سے سنیں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جس سے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی میں سے حصہ دیا گیا، واہ۔ اور جو نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ بھلائی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا۔ یہ تیسری حدیث سنائی میں نے۔ چوتھی حدیث سنیے، اللہ پاک مہربان ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عربی میں اس کو بولیں گے رفق، رفق، نرمی۔ ہاں جی، ہاں، رقاق بھی، جیسے نرمی جس کے دل نرم ہوتا ہے، رقیق القلب کہتے رقیق ہیں اس کو۔ القلب، جی، نرم دل۔ مشکاۃ شریف ہے نا، کتاب الرقاق، جی جی جی، واہ، نرمی یا دل کا بیان، سبحان دلوں کو نرم کرنے والی روایتیں اس میں کیا بات۔ بیان کی گئی ہیں۔ جی، تو ایک اور حدیث ہے، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنم پر حرام ہے؟ یا یہ فرمایا کہ جس پر جہنم حرام ہے؟ جہنم ہر نرم خو، نرم دل اور اچھی خو والے شخص پر حرام ہے۔ خو کہتے ہیں عادت کو، یعنی کہ جہنم ہر نرم عادت والے، نرم دل والے اور اچھی عادتوں والے پر حرام ہے۔ نرم دل والے، نرم عادتوں والے اور اچھے اخلاق والے۔ جب نرمی خود اخلاق کا ایک باب ہے، جی حسن اخلاق کا ایک چیپٹر نرمی ہے۔ جی، اخلاق، حسن اخلاق یہ سمجھے کتاب ہے، اگر اس کتاب کے اندر سے ہم اس کے چیپٹر بناتے ہیں تو اس کا ایک چیپٹر نرمی بنتا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ تو اب دیکھیں، لیکن نرمی کی خصوصیت دیکھیں کہ اچھی اخلاق کے ساتھ نرمی کو الگ سے بیان کیا گیا۔ واہ، اچھا، پھر نرمی کو بھی دو حصوں میں الگ بیان کیا گیا، عادت کی نرمی اور دل کی نرمی کیا بات ہے۔ جی۔ تو یہ جو نرمی ہے، اگر یہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے مزاج میں آ جائے، کیونکہ اکثر جو ہمارے جھگڑوں کا سبب ہے، جس کی وجہ سے ہم حق تلفی کر بیٹھتے ہیں اور حقوق ضائع بھی کر بیٹھتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ نرمی سے خالی ہونا۔ اور نرمی کی ضد کیا آئے گی؟ سختی۔ سختی۔ تو ہم سختی اختیار کر لیتے ہیں اور نرم طبیعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نرم جس میں طبیعت ہوگی اس کے اندر ایک خوبی یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ واہ، نرمی یہ معافی لاتی ہے، نرمی یہ درگزر لاتی ہے۔ اور سمجھ میں جو میری ناقص عقل میں آتا ہے کہ نرمی چہرے پر مسکراہٹ بھی لاتی ہے۔ جب آپ طبیعت کے نرم ہیں اور درگزر کی عادت ہے نا، تو چہرے پر مسکراہٹ انشاءاللہ رہے گی۔ کوئی سخت بات بھی آ جائے گی نا، تب اس سخت بات کو مسکراہٹ کے تبادلے کے ذریعے اسے ختم کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر سختی، غصہ، چڑچڑاپن
یا بد تہذیبی مطلب یا بد اخلاقی آپ کے سامنے اگر اس کی کہیں بھی ایک چنگاری بھی سامنے آتی ہے تو آپ اس پر اپنی مسکراہٹ کا جو پانی ڈالتے ہیں نا، نرمی کا پانی ڈالتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے، ورنہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم گھروں میں اپنے خاندانوں میں اپنے گھروں میں اگر محبتیں، پیار، اتفاق، قرابت داری میں جوڑ چاہتے ہیں تو ہمیں نرمی، معافی اور درگزر سے کام لینا پڑے گا۔ اس کے بغیر پیارے اسلام بھائی گھر چل نہیں سکتے، خاندان نہیں چل سکتے۔ سلمان بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کے 25-50 افراد سب میرے مزاج کے مطابق ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، نیور ایور۔ اس پر کیوں ہم اتنی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میری ساس وہی بات کرے جو میں چاہتی ہوں، میری بہو وہی بات کرے جو میں چاہتی ہوں، میرا بیٹا وہی بات کرے جو میں چاہتا ہوں، میرے والد صاحب وہی عمل کریں جو میں چاہتا ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے، سم ٹائم نہیں بھی ہو سکتا۔ سب کی سوچنے کی ڈائمنشنس الگ ہوتی ہیں اور مطلب تھاٹ پروسیجر چینج ہوتا ہے۔ کوئی کسی اور طرح سوچ کر کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی اور طرح سوچ کر کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی اور راستے سے کہیں پہنچنا چاہتا ہے، کوئی کسی اور راستے سے منزل میں پہنچنا چاہتا ہے۔ آپس میں گاڑی بیٹھتے تبھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون سا راستہ ہے؟ بھائی ادھر سے بھی راستہ آتا ہے نا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو گھر کے اندر بھی، بھائیوں میں بھی اگر نرمی ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو جو میں نے عرض کی ہے، نرمی ہو، درگزر ہو یا اخلاق کی بہتری ہو، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر میں بڑا خوبصورت ماحول بنے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے سلمان بھائی جی، کہ جو بات اس کو مجھ سے نہیں کرنی چاہیے تھی، ہو جاتا ہے بندہ، بے توجہی بھی ہوتی ہے۔ اور تو ہر ایک زبان کا محتاط تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ کی زبان تیز ہوتی ہے، کچھ کی زبان تیز نہیں ہوتی۔ کوئی بولنے میں بڑا قادر الکلام ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قادر الکلام، یعنی بولنے میں قدرت ہے، اور بعض کو بولنا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے بولنا، وہ بول ہی نہیں سکتا۔ تو الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بول نہیں سکتا، کہتے ہیں یار یہ بولتا ہے کوئی نہیں ہے، فائدہ کیا ہو ایسے بات کرنے کا؟ ارے بھائی اس کو نہیں بولنا ہوتا، وہ اس کی مزاج ایسا ہے۔ اب بولے چپ ہی رہنے دیں اس کو۔ من سماتا نجا، جو چپ رہو اس سے نجات پائی سبحان اللہ ہے، حدیث پاک۔ اور جس سے تم دیکھو کہ اس سے خاموشی دی گئی ہے، جی، اس کے قریب ہو جاؤ گے اسے حکمت دی جائے گی۔ یہ روایتیں ملتی ہیں، روایت سے بالکل ملتے تو خاموشی کو تو آپ نمبر تو دیں گے، بالکل، خاموشی کو نمبر دیں گے۔ اللہ والوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس میں ہے قلیل کلام، یعنی میں آسان کر کے، اس میں ہے بات کم کرنا، کھانا بھی کم کھانا اور کم سونا۔ یہ اللہ والوں کی علامات کم کلام، جی، کم طعام، جی، کم منام، ایسا ہی ہے۔ ہاں جی، تو یہ تینوں چیزیں ہیں۔ مگر یہ اگر کوئی ایسا، میں صرف یہ میں جو آج میرے ناظرین تک ایک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ہر ایک کو اپنی سوچ، اپنے مزاج پر ڈھالنے کی جو ضد کر کے بیٹھے ہیں نا، اس کو ختم کر دیں۔ کون ختم کرے؟ ہر کوئی ختم کرے، ایوری ون۔ یہ پاسبل بہت مشکل ہے کہ میں ہر وہی لفظ بولوں، وہی کروں، وہی چاہوں جو بالکل ایز اٹ از آپ کو، مطلب کہ آپ بندے کو فوٹو کاپی نہیں بنا سکتے، مطلب کہ آپ اچھا فوٹو کاپی بھی اوریجنل جیسے نہیں ہوتے، پرنٹ و کاغذ اس میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا، لفظوں کا فرق ہوتا ہے، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ یار مناسب سی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور جب کوئی خدا نہ خواستہ مزاج کے خلاف بات ہو تو اسے نرمی سے، مسکراہٹ سے اور درگزر سے اس چیز کو ختم کریں۔ ایک جملہ ہے، رہنے دو یار، کوئی بات نہیں، ایک جملہ ہے، جی، کوئی بات نہیں یار، وہ یوں کرتا ہے، کوئی بات نہیں یار، یہ یوں، کوئی بات نہیں، بچے یوں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بچے یوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں یار، ہوتا رہتا ہے، کوئی بات۔ یہ لفظ ہے نا، کوئی بات نہیں، جہاں پر یہ لگ سکتا ہے لگا دینا چاہیے، مرحبا، اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا فیضان لینا چاہیے۔ کیا بات۔ اللہ پاک نے سورہ نور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرما، جو تفاسیر کے تحت پتہ چلتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرو، درگزر سے کام لیں۔
بہت خوبصورت ہے یہ فرمان، اور محبوب کریم سے ارشاد فرماتا ہے خذ العفو، محبوب معاف کرنا اختیار کیجیے۔ کیا بات، فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال۔ تو یہ اب غور کریں، یہ کتنی خوبصورت زندگی ہے جو پتہ بتا رہی ہے زندگی کا۔ ہمارے یہاں سختی اتنی کہ گھر میں اب آپ کے مزاج کا کھانا نہیں ہے، آپ سختی دکھائیں گے، آپ کے مزاج کا شربت نہیں ہے، آپ سختی دکھائیں گے، طبیعت کے مطابق چائے نہیں ملی ہے، آپ کو غصہ آ جائے گا۔ کیوں آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور ارشاد فرماتے کچھ کھانے کو ہے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کھانے کو نہیں ہے، یعنی گھر میں کچھ نہیں تھا، اپنے فرم میں روزے سے ہو۔ کروس ایک مرتبہ کھانے کے تعلق سے ارشاد فرمایا تو کوئی ایسی چیز کھانے کی ایسی تھی نہیں، تو آپ نے روٹی اور سرکہ سے تناول فرما لیا۔ اس وقت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت فرما لی۔ اور ہم کیوں ہمارے گھر میں جھگڑے؟ اچھا کبھی آپ نے سلمان بھائی، میں ناظرین سے عرض کروں، جی کبھی آپ نے اپنے گھر کے جھگڑوں کا جائزہ لیا؟ کبھی لکھیں آپس میں، جب بھی آپ کی یہ ڈسپیوٹ ہوا ہوگا، نوک جھونک ہوئی ہوگی، کیا وجہ ہے؟ جو وجوہات آپ لکھیں گے، پھر آپ ایک نیچے سوال کیا یہ وہ وجہ ہیں جس پر ہم آپس میں لڑتے؟ کپڑے استری نہیں ہوئے تو لڑائی ہو گئی، کھانا وقت پر نہیں ملا تو لڑائی ہو گئی، رومال نہیں مل رہا تو لڑائی ہو گئی، ٹوپی نہیں ملی تو لڑائی ہو گئی، اچھا چیز اپنی جگہ نہیں مل رہی تو لڑائی ہو گئی، بات کہ وہ کینچی نہیں ملی تو لڑائی ہو گئی، نیل کٹر نہیں مل رہا تو لڑائی ہو گئی، موبائل کا چارجر نہیں مل رہا تو لڑائی ہو گئی، اچھا باتھ روم میں گئے تو صابن اپنی جگہ پر نہیں ہے، شیمپو اپنی جگہ پر نہیں ہے، تولیہ باتھ روم میں نہیں ملا تو لڑائی ہو گئی۔ یہ لڑنے کی چیزیں، باہر نکلے تو جوتا اپنی جگہ پر نہیں ہے تو جناب وہ شاکس اپنی جگہ پر نہیں ہے تو وہ ڈھونڈنے میں نکل گئے ٹائم تو لڑائی ہو گئی۔ گھر کار کی چابی نہیں مل رہی ہے تو موٹر سائیکل کی چابی نہیں مل رہی ہے تو اس پہ لڑائی ہو گئی۔ بھائی رات کو موٹر سائیکل لے گیا، کھڑی کر دی، صبح کک ہماری اسٹارٹ نہیں ہوئی، کیوں؟ بھائی نے پیٹرول ہی ختم کر دیا، اس پہ جناب لڑائی ہو گئی۔ پارکنگ پر لڑائی ہو گئی تو جناب اس پر لڑائی ہو گئی۔ کیا تماشا ہے، پتہ نہیں کیا، مطلب موڈ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کو 2-4 لڑائیاں جب تک کریں گے نہیں اب وہ نیند کی در سے آئے گی۔ یعنی آپ بنائیں تو صحیح ریزنس آف کیا آپ کو ڈسپیوٹ جو آپ کے درمیان ہوا، جو لڑائی ہوئی ہے، اس کو لکھیں تو صحیح کبھی بیٹھ کر تصحیح، یار کیوں لڑ رہے ہم لوگ، کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے مجھے گاڑی نہیں دی تو یہ لڑنے کی بات تھی، اس سے مجھے موٹر سائیکل نہیں دی، لڑنے کی بات تھی، ضرورت تھی میرے کو، قرضہ مانگا تھا قرضہ نہیں دیا، یہ لڑنے کی بات تھی، یا پانی مانگا تو وہ ٹھنڈے کی جگہ پر گرم اٹھا کے دے دیا، یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ یہ مجھے آپ بتا دیں کوئی لڑنے کی باتیں ہیں کہ نہیں سب اچھا نہیں لگتا نا آپ کو۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بھی موٹر سائیکل مانگا وہ نہیں دیا تو میری موٹر سائیکل اچھا تعلق ہے، نہیں آپ کا اور میرا تعلق ہے مثال کے طور پر، بھائی میرے آپ موٹر سائیکل دور کی بات کیوں نہیں دینی، یہی تو مسئلہ ہے، آپ سے تعلق ہے میرا، آپ کو دینی چاہیے آپ کو۔ اچھا تعلق، اب تعلق تو آپ سڑک پر تھوڑی فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے مانگو گے ذرا دینا موٹر سائیکل، تو پھر وہ کچھ اور ہی دے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ آپ سڑک پر جائیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کو ہاتھ دیں گے، جی بھائی جان کیا بات ہے، آپ کی موٹر سائیکل چاہیے تھی جناب 2 گھنٹے کے لیے، تو تعلق والے سے موٹر سائیکل مانگیں گے نا، تو تعلق والا ہی تو منع کرے گا، کوئی باہر والا تھوڑی منع کرے گا۔ بھائی نہیں میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو دی تھی، آپ میری موٹر سائیکل کا میرا گھر کر کے لائے تھے، میں آپ کو کیوں دوں؟ میں نے موٹر سائیکل دی تھی، آپ نے پیٹرول ختم کر کے رکھ دیا تھا، صبح مجھے پیدل لے کے جانا پڑا پیٹرول پمپ تک، میں کیوں دوں آپ کو؟ آپ کو 100 روپے کا پیٹرول بھرانے کی توفیق نہیں ہو رہی، میں کیوں دوں آپ کو؟ آپ نے میری کک خراب کر دی، میرا پینڈل خراب کر دیا، آپ نے میرا کلچ خراب کر دیا، میں کیوں دوں آپ کو؟ اچھا کچھ بھی نہیں خراب کیا، اس کے بعد بھی مجھے کہیں جانا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کہیں جانا ہے، میں کیوں دوں آپ کو؟ کوئی وجہ نہیں ہے، چیز میری ہے، میں نے کون سی آپ کی حق تلفی کی ہے؟ کوئی حق تلفی نہیں۔ سلمان بھائی یہ بات اگر ہم سمجھ لینا جی کہ سامنے والے نے کیا میرا کوئی شرعی حق تلف کیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اب وہاں پر آپ کا کوئی کلام بنتا ہے کہ جناب آپ نے میری حق تلفی کی ہے، مجھ پر شرعاً زیادتی کی ہے، وہاں اب آپ کا کلام بنتا ہے۔ صحیح، جب اب آپ کا کلام بنتا، اب آپ کا معاف کرنے کا سلسلہ اب شروع، اب اس سے کچھ کرائی کوئی نہیں ہے، بیکار آپ ہی ناراض ہو کے بیٹھے ہو اور آپ بولو میں معاف نہیں کرتا، بھیا تو آپ
کو معاف کرنے نہ کرنے والا تو ابھی تک تو زون آیا ہی نہیں ہے. صحیح. آپ کہتے تھے وہ آپ نے خود ہی اپنے تو پر برا لگا کر بیٹھ گئے تو اس پہ مطلب بیچارہ سامنے والے کا کیا قصور ہے؟ ایسی بات. ہاں آپ کی واقعی کوئی شرعی حق تلفی ہوئی ہے, آپ کی شرعی کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے جس کو شریعت انڈوس کرتی ہے کہ ہاں یہاں آپ کا استحصال ہوا ہے, صحیح. یہ آپ کا حق تھا. کہیں حق نہیں ہوتا, ایک میچور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. نہیں مطلب کہ وہ اگر ہم اس طرح کی چیزوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے, جی میں تو کہتا ہوں گھر میں ماحول تحکمانہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جی. مثال کے طور پر جی. اب آپ کو چائے پینی ہے, اب آپ بولو یار ذرا ایک کپ چائے بناؤ یار, دیکھو صحیح بنانا وہ یہ ایک انداز ہے, چائے پھر بھی مل جائے گی. صحیح. اور ایک انداز یہ کیا کل کی چائے بہت اچھی تھی, اگر اچھی تھی تو یوں کہہ دیا جائے تو سامنے والا سمجھ جائے گا, وہ پوچھے گا آپ کو چائے پینی ہے, مل جائے گی تو پی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بات. اب یہ کیا ہوگا کہ ملنی تو ہے, جو چیز نرمی سے مل سکتی ہے اسے سختی سے کیوں لینا؟ مرحبا. جب ایک کام گڑ کھلا کر ہو سکتا ہے تو مرچی کیوں کھلانا بھیا؟ جو کام مطلب کہ ایک خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے, اور کر کے تو دیکھیں نا ناظرین, مطلب کیا ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ اس فارمولے پر عمل کر کے تو دیکھیں. اگر آپ کو اس میڈیسن سے جو ایک عملی میڈیسن ہے اگر آپ کو فرق نہ پڑے تو کال کیجیے گا, انشاءاللہ دوسری میڈیسن دے دیں گے, وہ بھی میٹھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ہماری لڑائیاں ہماری کم ظرفی ہے, ہماری مطلب کہ تنگ ذہنی ہے, ہماری تنگ دلی ہے, ہماری علم کی کمی ہے, ہمارے ٹیمپرامنٹ کی کمی ہے, ٹالرنٹ نام کی چیز نہیں ہے, برداشت نام کی ہمیں چیز نہیں ہے. جب دیکھو مطلب کہ آپ دودھ نہیں لائے, اس پہ لڑائی ہو گئی. بھائی نہیں لایا دودھ تو لڑنے سے کیا مطلب کہ اس کا مطلب کہ تیل نکال دیں گے, اس کو نہیں لایا تو. آپ کو میں نے کہا تھا پتی لے کر آئے گا, گھر میں کیا پکاؤں گے میں پتی, تو یہ غصے میں کہ پتی وتی بنے گی, کچھ بھی نہیں بنے گا. مطلب آپ کے مطلب عورت کے بھی اس طرح مطلب کہ وہ رویہ اختیار کرنے سے گھر کا ماحول خراب ہوگا. کوئی وہ نہیں ہے, بندی کا نہیں لائے, دوبارہ آپ کو تو جانا نہیں پڑے گا دودھ کے لیے, وہی جائے گا بیچارہ اترے گا. اگر اس کی سیڑھیاں یا لفٹ نہیں ہے یا جو بھی ہے وہ خود ہی جائے گا, ہاں ٹھیک ہے لے آتا ہوں. یعنی اب دودھ نہیں, وہ دودھ کیا ہوا, ارے دودھ بھول گیا, اچھا چلے اب چائے کیسے بنے گی, تو وہ یہ ڈیفینیٹ کہے گا کہ یا تو دو چیزیں, دونوں میں آپ کا فائدہ ہے. آج چائے نہیں پیتے تو آپ کے لیے سکون ہے, یا بولے کہ لے آتا ہوں, تو وہ اسی کو جانا پڑے گا نا, آپ تو جائیں گے ہی نہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اب جو دوبارہ جائے گا شور تو آپ سے پیسے لے کر جائے گا, آپ پیسے دو تو میں دودھ لے کر آؤں گا, پیسے بھی اسی کے لگنے, سب کچھ اسی کا ہونا. بھولا تو اب اسی کو ہی زیادہ پرابلم آنی ہے بھولنے کی, یعنی بھولنے کی سزا اسی کو ملنی ہے. آپ گھر کا ماحول کیوں خراب کر رہی ہیں؟ بچوں کے تعلق سے, کھانے پینے کے تعلق سے, اتنا پکا کر رکھا تھا باہر سے کھا کر آ گئے, غلط نہیں کرنا چاہیے. امیر اہل سنت کا مزاج پاک میں آپ کو بتاتا ہوں. مرحبا. کہ اگر کہیں سے کھانا, جیسے کہ سلمان بھائی جیسے امیر اہل سنت کو کہتے ہیں کہ حضور آج کھانا میں انشاءاللہ لے کر آؤں گا آپ کے پاس, تو جب امیر اہل سنت ان کا یہ آفر قبول فرما لی, تو اب جہاں سے روزانہ کھانا آتا ہے آپ وہاں پہ اطلاع دے دیں گے کہ آج آپ نے کھانا نہیں بھیجنا مجھے. ایسا نہ ہو کہ ڈبل ہو جائے, نقصان ہوتا ہے, مالی نقصان بھی ہوتا ہے, اور پھر ایک بیکار کی کسی کو ہم نے مشقت میں ڈال دیا. تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے کہ آپ نے گھر پہ کہہ دیا, گھر پہ آپ کو پتہ ہے روٹین کا کھانا پکتا ہے, تو اس کو آپ کو اگر باہر کھانا تھا تو آپ اس کو ریلیف دے دیتے کہ آج آپ پکانا نہیں ہے, جو پکانا اپنے لیے کر لینا. مگر میری اس میں ایک اور درخواست ہے میرے اسلامی بھائیوں سے, اب باہر آپ جا کر مرغے مسلم اڑا کر آ گئے, آپ کو گھر میں بیوی بچے یاد نہیں آئے یار, تو مطلب کہ پارسل ہی لے لیں ان کے لیے. اگر کوئی ایسا ماحول, ٹھیک ہے پارسل لے لیں کہ میں نے کھانا, وہ بچہ ہوا نہیں پارسل لے ہوا, بچہ ہوا ہم کو کھلا رہے, پھر گھر میں لڑائی ہو جائے گی. اور اگر بچہ ہوا لے بھی آتا تو کیوں لڑائی ہوگی؟ یعنی یہ لڑائی کے وجوہات نہیں ہیں. میں جو آپ کو بار بار جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کتنا کوشش کر رہا ہوں, یہ لڑائی کی وجوہات نہیں ہیں. یہ مطلب کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے, یہ پازیٹیو مینٹلٹی نہیں ہے. آپ بولے ہم کیسے ان سے نکلیں, تو اس کے لیے برداشت پیدا کرنے کی عادت بنانی پڑے گی, صبر کرنے کی عادت پیدا کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں
مسکرانے کی عادت پیدا کرنی پڑے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا, میرے آقا نے مجھے جب بھی دیکھا, اس حال میں دیکھا کہ میرے آقا مسکراتے تھے. اللہ اکبر. اگر مسکرانا کوئی ایسا عمل نہ ہوتا جس سے کوئی فائدہ ہو, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکراہٹ کو کیوں قبول فرماتے؟ اس مسکراہٹ نے دین کا کام کیا, اس مسکراہٹ نے بگڑیاں بنائی ہیں. ایک تبسم معاملے کو حل کر دیتا ہے. آپ کبھی کسی سے جیسے سڑک پر جائیں اور کوئی مطلب یوں کسی سے ٹکر ہو گئی اور وہ غصے میں مڑ کر دیکھے گا, غلطی ہو گئی, یہ یقین مانے یہ جو ہے نا, سوری غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے گا, یہ مطلب خلاص ختم ہے یار. اس پر کب کر کے تو دیکھو, یہ شیطان کرنے نہیں دیتا, اور جب یہ کرنا آ جائے نا پھر شیطان انشاءاللہ لڑا نہیں سکے گا آپ کو. یہ غلطی ہو گئی, کھانا دیر پکا, اب شور کہے کہ پکا کر نہیں رکھا, چلو وہ جذبات میں ہو گیا, روز تو پکا کر رکھتی ہوں میں, آج نہیں پکایا تو کیا ہو گیا, اب یہ مطلب پتھر سے پتھر ٹکرا چنگاری نکلے گی. اگر وہ ایگریسو ہو رہا ہے تو بعض اوقات ایگریشن اور پیشن ان دونوں کا ایگزامینیشن ہے. ٹھیک ہے, اگلا اگر ایگریشن دے رہا ہے تو آپ اپنا پیشن دیں, اور اگر آپ نے ایگریشن کے سامنے پیشن دے دیا از اکول ٹو کول, سکون, کچھ نہیں. یعنی ایگریشن جذباتیت, جذباتی پن سامنے والا آ گیا کہ وہ غصے میں آ گیا اور وہ مطلب تھوڑا یوں ہو گیا, تو آپ پیشن برداشت سے کام لیں. یعنی پکایا کیوں نہیں ٹائم پر, وہ میں انشاءاللہ وہ اب کوئی عذر خالی میں پکا یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی, اس سے بھی وہ کچھ ہوگا نہیں. بس انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں انشاءاللہ کرتی ہوں. وہ بس وہ آج رہ گیا, کیا حرج ہے, اس سے کیا فرق کیا پڑے گا, آپ مجھے بتا دیں کیا فرق پڑے گا. اب مجھے یہ کپڑے لینے ہیں, میری پوزیشن نہیں. آپ کی پوزیشن تھی کب, اللہ کہے آپ کی پوزیشن تھی کب, بھائی نہیں تھی تو میری پوزیشن نہیں ہے, چلے کوئی نہیں, الحمدللہ تن ڈھانپنے کو کپڑا, سر چھپانے کو چھت. اب مجھے یہ بتائے جو میں آپ سے یہ ساری ڈسکشن کر رہا ہوں, کیا یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے گھر میں, اور ان کے نہ ہونے سے پرابلمس نہیں ہیں؟ پھر کون سی ایسی بات آپ سے کر دی ہے کہ جو باتیں مطلب کہ گھر میں ہو رہی ہیں اور نہ ہو تو بہتر ہو جائے, ہو تو خراب ہو جائے. اب مجھے بتا دیں, آپس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں پلیز. گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو کلیکٹیو ایفرٹس کرنی پڑیں گی, مل کر کریں. اور اگر فار ایگزامپل میں اب ورس کم ٹو ورس جس کو کہتے بات کر رہا ہوں, کوئی اور نہیں کر رہا اور وہ مطلب اس معاملے میں سپورٹنگ رول پلے نہیں کر پا رہا اور وہ اس کی طبیعت نہیں بدل رہی, فورگیٹ, میں بدلوں گا, میں کروں گا. جنت میں جانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ سے نرمی مانگے. سبحان اللہ, اللہ سے نرمی مانگے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اپنے رب سے نرمی کی دعا کی تھی, یا اللہ مجھے نرمی عطا فرما, مجھے نرم کر دے. اللہ آپ کو مجھے نرمی عطا فرما. آمین, بہت کچھ بول دیا. مرحبا, بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے, اللہ عمل کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. ویسے یہ سب نرمی اپنانے والے بندے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو یار کوئی پرواہ ہی پھر نہیں کرے گا, نوٹس ہی نہیں لیا جائے گا, چلو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اور ایسی باتیں بولتے ہیں, یہ تو بکری کی طرح ہے, نہیں دیکھیں بھیگی بلی ہے, یہ ہے وہ ہے. ایسا نہیں, ایسا نہ کریں. جو گھر کے اندر ایسا رکھے گا, لوگ گھر اسی طرح چلاتے ہیں, جن کے گھر چلتے ہیں ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں نرمی ملے گی, محبت ملے گی. اس کو بزدلی کا نام, ارے نرم آدمی بزدل کا ہے, نرم آدمی تو بہادر ہے. وہ مطلب کہ باوجود اس کے کہ آپ پر غصہ کر سکتا ہے, آپ پر اپنا روب جھاڑ سکتا ہے, وہ نرمی کر رہا ہے, اتنا ضبط کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ طاقتور آپ کہاں سے پکڑ کے لاؤ گے بھیا؟ جو خود پر ضبط نہ کر سکے وہ کدھر کا طاقتور ہے, وہ تو بزدل قسم کا آدمی ہے, ڈرپوک قسم کا, وہ ایسا آدمی ہے. کئی لوگ تو خالی جھاڑنے میں ڈانٹنے میں ہی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں, چیخنے چلانے کے سوا ان کو آتا کوئی نہیں ہے, تو یوں گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتا ہے اپنے بیوی میں, اپنی بہنوں میں, اپنی ماں میں, اپنے بچوں میں, اپنی بچیوں میں, ایسی کوئی چیز دیکھتا ہے. اپنے محرم میں وہاں غیرت کھائے گا اور وہاں حسب ضرورت اپنے انداز کو تبدیل کرے گا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کو یہ غیرت پسند ہے. جی,
مگر جس غیرت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اس غیرت کا تو اظہار نہیں نہ کرے گا۔ آخری عشرے کی طاقراتوں میں لیلۃ القدر کے لیے یہ حدیث پاک میں یہ صراحت آئی ہے، اور اس کا وظیفہ یعنی خاص دعا جو ہے وہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جی مرحبا، جی کال۔ میرا یہ سوال ہے، طاق راتوں میں سے کون سی عبادت کرنا افضل ہے؟ جس میں رب راضی ہو، اللہ کی رضا پانے والی نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، حقوق العباد، دل جوئی، عیادت، تعزیت، غم خواری، صدقہ، خیرات، نفلی عبادات، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، درود پاک، مختلف اس میں مطلب کہ ہوتی ہیں۔ تو اگر اسی طرح علم دین حاصل کرنا، علم دین کے لیے کوشش کرنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے مدنی چینل پر اگر آپ دیگر جو اس طرح کے جو شرعی پروگرام ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، یہ ہیں والدین کی اطاعت و فرما برداری، ان کا دل خوش کرنا، ہر ایک کے بارے میں ہمارا ذہن ہو کہ میں یہ کروں گا۔ تو جب ہم ایک رات میں یہ 10 12 15 20 کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہمارا بہت خوبصورت وقت گزار رہا ہوتا ہے، ورنہ بسا اوقات ایک ہی چیز لے کر بندے کو بعض اوقات اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے۔ تو ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو کبھی یہ کر لیں، کبھی مطالعہ کر لیں، کبھی تلاوت کر لیں، پھر نوافل پڑھ لیں، بیٹھ کر کوئی نیکی کی دعوت بھری گفتگو کر لیں، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مرحبا، جی کون؟ رمضان کے کچھ ہی ایام اب ہمارے درمیان رہ گئے ہیں، اب ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ یہ اللہ کا مہمان ہم سے راضی ہو جائے؟ بات تو درست ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضرورت ہے جائزہ لینے کی، اور دیکھیں کہ کیا بے نمازی نمازی بنا، جماعت سے نماز نہ پڑھنے والا جماعت سے نمازی بنا، قرآن نہ پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا بنا، فلمی ڈرامے گانے باجے سننے والے کو کیا اس سے نجات ملی؟ اب تک اگر آپ اسکرینز کے ذریعے، میں نے اسکرین کا لفظ میں استعمال کیا کہ گھر میں ٹی وی کے ذریعے اسکرین ہے، ہاتھ میں موبائل کے ذریعے اسکرین ہے، دیگر گیزٹ کے ذریعے بھی ہمارے سامنے اب اسکرینز ہیں جو کہ ایک ذریعہ بہت ساری چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے، کیا اس اسکرین کے ذریعے کہ آپ نے اس ماہ بد نگاہی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ بد نگاہی یہ جو بے پردہ اجنبی عورتوں کو جو دیکھا جاتا ہے، کیا آپ اس سے دیکھنے سے بچے؟ کیا آپ گانے باجے سننے سے بچے؟ کیا میوزک کی آواز سے آپ نے اپنے کانوں کو بچایا؟ موسیقی حرام ہے، بد نگاہی حرام ہے، کیا آپ بچے؟ نہیں بچے۔ تو رمضان المبارک جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ہم نہیں بچ پائے، تو آپ کیسے سمجھتے کہ رمضان کے بعد ہم بچ جائیں گے؟ یہ تو تقوی اختیار کرنے والا مہینہ تھا نا، خاص طور پہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ تو میں تو وہیں کے وہیں کھڑا ہوں، بندہ اپنا جائزہ لے، میں تو وہی بے نمازی کا بے نمازی، میں تو قرآن سے دور تو آج بھی دور، نیکی سے دور تو آج بھی دور، آج بھی میں گناہوں بڑی صحبتوں میں بیٹھتا ہوں، آج بھی غیبتیں چگلیاں کرتا رہتا ہوں۔ اگر اس طرح اپنے آپ سے بات چیت کرے تو یہ جائزے کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ اب رہ گئے چند دن۔ اور بات درست کی ہمارے سائل محترم نے کہ آئندہ سال ہم رمضان پائیں یہ بھی ضرور نہیں، اگلی گھڑی پائیں یہ بھی پتہ نہیں ہم کو، تو یہ جائزے کی گھڑیاں ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے اب تک کوئی ہمارے اندر ایسی بہتری ہی نہیں آئی ہے تو اس پر آپ غور کریں، کتنی تشویش کی بات ہے۔ جی، بہتری نہیں آئی اب تک ہمارے درمیان، ہمارے اندر کوئی اسلامی بہن اپنا جائزہ لے، میں بے پردگی سے بچی، میں بے شرمی بے حیا سے بچی، کہ اسی طرح بازاروں میں اور خاندانوں میں اور گھروں میں میں بے پردگی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس طرح مطلب کئی ایسے نیکیاں ہیں جس کے کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی ہے، اور کئی ایسے گناہ ہیں جن سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، لیکن نہ وہ نیکیاں کرنے کی عادت آئی نہ ان گناہوں سے چھٹکارا ملا، تو اب ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اب آپ بولیں کہ کیا کریں؟ لمحے بھر کی توبہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لمحے بھر کے بندہ سچی توبہ اللہ کے حضور لاتا ہے، یا اللہ جو اب تک ہوا معاف کر دے، مجھے نیک بنا دے، اور یوں مطلب کہ اپنے آپ کو توبہ کی طرف لائے، پرہیزگاری کی طرف لائے، نیکی کی طرف لائے، اور اپنے رب سے اب تک کی تمام خطاؤں کی معافی مانگے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے،
وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. خود توبہ کرنا ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، استغفار کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. تو یوں اپنا جائزہ لے کر اپنے اندر ابھی وقت ہے نا جی تبدیلی لائے. جی. اور توبہ میں سب یہ بھی بات بڑی ڈومینیٹڈ ہے. 3 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ایک تو شرمندگی بھی ہو کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کل کیا منہ دکھاؤں گا. دوسرا یہ بھی ہے کہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو کہ اب دوبارہ میں نے یہ نہیں کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ قابل تلافی جرم ہے اب اس کی کیا کرے، اس کی تلافی بھی کرے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کے ذہن میں کیا یہ ہوتا ہوگا کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تو بعض اوقات ہوتا ہوگا جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اس پر پشیمان ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ خیال فرماتے ہیں کہ یہ بھی تصور کہ اب میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی دماغ میں اتنا پختہ ہوتا ہوگا جتنا ہونا چاہیے؟ یہ ارکان میں سے شامل ہے. توبہ کے ارکان میں ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جی کہ میں آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ ارادہ رکھنا چاہیے. اب اس میں ایک وسوسہ، ایک اشکال آتا ہے جی جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظاہر کیا ہے جی کہ آپ بندہ توبہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نہیں بچ سکا تو، لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے تو سچا ہے کہ میں بچنے کی نیت کرتا ہوں اور میں کوشش کروں میں بچوں گا اللہ کی رحمت سے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ میں مبتلا ہو بھی گیا اور اس سے قبل وہ سچی توبہ کر چکا، تو کیا یہ فائدہ کم ہے کہ اب تک کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ ایک اور امام غزالی نے اس پر بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے جی کہ یار میں نہیں بچ سکا تو آئندہ گناہ سے، میں پڑ گیا تو اس میں یہ ایک خوف. امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے تجھے اس بات کی کب گارنٹی ہے کہ تو دوسرے گناہ تک زندہ رہے گا؟ اللہ اکبر. کیا پتہ تیرا خاتمہ توبہ پر ہو جائے. سبحان اللہ. تو توبہ اپنے ارکان کے ساتھ، اپنے شرائط کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ کی جائے تو توبہ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، طاعت نصیب فرمائے. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب.